کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، ایک بندہ اللہ کو گالی دے، ایک بندہ اللہ کی توہین کرے، ایک بندہ اللہ کی گستاخی کرے، طاقت رکھنے کے باوجود بھی تمہارا رب اعلان کرتا ہے کہ تم سچی توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی رحمت سب پر ہے، وہ مشرکوں پر بھی رحم کرتا ہے، وہ کافروں پر بھی رحم کرتا ہے، وہ رسول اللہ کی گستاخی کرنے والوں پر بھی رحم کرتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرنے والوں پر بھی رحم کرتا ہے۔ آج ایک مشرک اپنے گھر میں بیٹھ کر سکون سے کھانا کھا رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ کی توہین کرنے والا سکون سے پانی پی رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، ہر کوئی اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، اس کے نبی رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ پھر اللہ نے صحابہ کی صفت بیان فرمائی، رحماء بینہم، صحابہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ رحم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم، صحابہ رحم، اور جو دین اللہ کے رسول لے کر آئے وہ دین رحمت ہے۔ تو الحمدللہ میں اور آپ جس دین پر چلتے ہیں وہ اسلام دین رحمت ہے۔ میرا رب رحمت ہے، میرا نبی رحمت ہے، میرے صحابہ رحمت ہے، اور میں جس دین پر چلتا ہوں وہ دین رحمت ہے۔ کتنی محبت ہے اللہ کی! ساری کائنات کی ماؤں کی محبت ایک طرف، رحمان کی محبت ایک طرف۔ ساری کائنات کی مائیں مل کر محبت کا وہ حصہ نہیں پیدا کر سکتی جو اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ ساری کائنات کی ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ جب ایک ماں کی محبت کا عالم یہ ہے تو ساری کائنات کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب کتنا مہربان ہوگا اپنے بندے کے اوپر۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم تعریف کریں گے اللہ رب العالمین کی، جس نے مجھ کو اور آپ کو کچھ باتیں سیکھنے سننے کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو اللہ کے پیارے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے، سارے جنات کے لیے آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ سب سے پہلے ہم ایک دعا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فرشتوں کو نازل فرمائے، ہماری اس مجلس کو مبارک بنائے۔ اے اللہ، جو کچھ وقت ہم تیرے دین میں لگا رہے ہیں، یہاں جو کچھ سیکھیں گے سمجھیں گے، اے اللہ دل کی خوشی کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ کون ہے ہمارا رب؟ اللہ ہے۔ بات یہیں تک ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، یہی ہم کو معلوم ہے۔ اس سے آگے اگر سوالات کر دیے جائے تو سب کی زبانیں خاموش ہو جائیں گی، کیونکہ صرف ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن نہ ہمیں اللہ کے ناموں کا پتہ ہے، نہ ہمیں اللہ کے صفات کا پتہ ہے۔ اللہ کہاں رہتا ہے،
اللہ کے کیا کیا نام ہیں، کتنے نام ہیں، وہ کیسے کیسے صفات سے متصف ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا طاقت ہے، یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہمیں اپنے رب کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم ہے، ہم رب کا مکمل انٹروڈکشن نہیں جانتے، ہمیں بس اتنا معلوم ہے، اتنا سکھایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا اور ہمارا رب اللہ ہے بس۔ ہم مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں علم حاصل کریں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو، تم معلوم کرو کہ تمہارا رب کون ہے، تم کیسے رب کی عبادت کرتے ہو، تمہارے رب کے پاس کیا طاقت ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا قدرت ہے، اس کے کیا نام ہے، وہ کیسے صفات سے متصف ہے، تم اپنے رب کے بارے میں معلوم کرو۔ اللہ رب العالمین اپنا انٹروڈکشن، اپنا مختصر سا تعارف دیتے ہوئے سورۃ الفاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے، وہ سورہ فاتحہ جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ایسی کوئی نماز نہیں، ایسی کوئی رکعت نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو۔ ہر رکعت میں، ہر نماز میں ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے، ہماری زبان سے نکلنے والی تمام تعریفوں کا مستحق صرف اللہ ہے۔ ساری دنیا میں جتنے سمندر ہیں نا، سارے سمندروں کو ملا لیا جائے اور اللہ کی تعریف شروع کریں، سمندروں کے پانی ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ بے انتہا تعریف کا مستحق ہے وہ۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اگر اس کی نعمتوں پر تعریف کرنا شروع کی جائے تو نہ نعمتیں ختم ہوگی نہ تعریف ختم ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اپنا تعارف دے رہا ہے۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ یہ بتاتا ہے کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندے میری تعریف کرے، اور حقیقت میں اللہ تعریف کا لائق ہے، اللہ حق رکھتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے۔ کتنے عالم ہیں نہیں معلوم، عالمین اللہ نے کہا رب العالمین۔ اللہ اپنا تعارف دے رہا ہے، اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے، میں عالمین کا رب ہوں۔ ایک انسانوں کا عالم ہے، ایک جنات کا عالم ہے، ایک جانوروں کا عالم ہے، ایک حیوانات کا عالم ہے، ایک پرندوں کا عالم ہے، ایک فرشتوں کا عالم ہے، ایسے بہت سارے عالم ہیں۔ اللہ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، اللہ سب کا رب ہے۔ آپ پہاڑ دیکھے ہوں گے، پہاڑوں پر چھوٹے چھوٹے کنکر ملیں گے، آپ کو پتھر ملیں گے، وہ پتھر جب گریں گے وہ پتھر پھوٹیں گے، ٹوٹیں گے، ان میں سے کیڑے باہر نکلیں گے۔ اللہ ان کیڑوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، جن مچھلیوں کا کھانا ٹنونگ میں ہے، اللہ ان مچھلیوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ زمین پہ چونٹی چلتی ہے، اللہ ان چونٹیوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے ان کا، وہ رب ہے ان کا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی ربوبیت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رب ہے، وہ سب کو کھلا رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں اپنے دو عظیم ناموں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے، الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کے کتنے نام ہے کوئی جانتا ہے؟ جی 199۔ میں ایک بات بتا دوں، آج اللہ رب العالمین کے اتنے نام ہیں، کتنے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس نے جتنے بتائے ہیں وہ 99 ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے صرف 99 نیم سے نہیں ہے، اللہ نے صرف 99 بتائے ہیں، اس سے بھی زیادہ نام اللہ کے جو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، اور سب کے سب وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب کے سب بہترین نام ہیں۔ اور ان ناموں میں سے اللہ نے دو ناموں کا ذکر سورہ فاتحہ میں کیا، جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ الرحمن کا مطلب ہے بڑا مہربان۔ اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا مہربان ہے، اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مہربانی کیا ہے ہم آگے دیکھیں گے۔
اللہ کا ایک اور نام ہے الرحیم، انتہائی درجے کا رحم کرنے والا. اتنی رحمت ہے اس کے پاس آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ساری کائنات کے انسان مل کر اللہ کی رحمت کو سمجھنے کی کوشش کرے، ان کی سمجھ ختم ہو جائیں گے، اللہ کو سمجھ نہیں سکیں گے، اس کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے. ہمارا رب اتنا مہربان ہے، اتنا رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر، اس کی صفت رحمت ہے. اللہ اپنا تعارف دے رہا ہے، میرا نام رحمان ہے، میں رحیم ہوں اور میں صفت رحمت سے متصف ہوں، میں بڑا مہربان ہوں، اس لیے میں تعریف کا حق رکھتا ہوں کہ میری تعریف کی جائے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے. اس نے جس نبی کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اس نبی کے بارے میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ رحم کرنے والا ہے، اس کے نبی رحم کرنے والے ہیں. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. پھر اللہ نے صحابہ کی صفت بیان فرمائی، رحماء بینہم، صحابہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. اللہ رحم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم، صحابہ رحم، اور جو دین اللہ کے رسول لے کر آئے وہ دین رحمت ہے. تو الحمدللہ میں اور آپ جس دین پر چلتے ہیں وہ اسلام دین رحمت ہے. میرا رب رحمت ہے، میرا نبی رحمت ہے، میرے صحابہ رحمت ہے، اور میں جس دین پر چلتا ہوں وہ دین رحمت ہے. عزیز نوجوان دوستوں، اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف دیا، کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت کی وسعت کی انتہا نہیں ہے. بہت بڑی اللہ کی رحمت، بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے آپ تصور کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، جنت بنائی. جنت کے کتنے دروازے اللہ نے بنائے؟ جی بولتے رہیے. جنت کے اللہ نے کتنے دروازے بنائے؟ 8. جی. اور جہنم کے 7. جنت کے 8. 7. حق تو یہ تھا کہ اللہ یا تو دونوں کے 8 بناتا یا تو دونوں کے 7 بناتا، لیکن اللہ نے جنت کے دروازے 8 بنائے، جہنم کے 7 بنائے. اس نے جنت کا دروازہ ایک بڑھ کر بنایا، جہنم کا ایک دروازہ کم کر دیا. ایک سوال کرنے والے نے محدث محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا، اللہ نے جنت کے 8 بنائے، جہنم کے 7 دروازے بنائے، ایسا کیوں ہیں؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے. اللہ رحم زیادہ کرتا ہے، غصہ کم کرتا ہے. یہ رحمان کی رحمت ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کثرت سے جنت میں جائے، جہنم میں کم جائے، اس لیے اللہ نے جنت کے 8 بنائے، جہنم کے 7 بنائے. ایک ماں اپنے بچے کے لیے یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کا بچہ کبھی آگ سے کھیلے، کبھی آگ میں کود جائے، کبھی اس کو آگ کی تکلیف پہنچے، کبھی کوئی ماں برداشت نہیں کر سکتی. جب اس ایک ماں کی محبت کا عالم یہ ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنا مہربان ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جہنم سے بچے اور جنت میں چلے جائے. آئیے ہم اللہ کی رحمت جانیں گے کہ اللہ کی رحمت ہے کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث امیر المؤمنین فی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے بارے میں حدیث بیان فرمائی، کہا لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ ما قنط من جنتہ. اللہ کے نبی نے کہا کافر معلوم نا، جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے وہ مشرک ہے، اور جو اللہ کا انکار کرے وہ کفر پہ ہے. کہا کافروں کو اللہ کی رحمت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، کافر نہیں جانتا کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے، نہیں جانتا. اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا اگر کافر اللہ کی رحمت کے بارے میں جان لیتا کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحم کرتا ہے، اگر کافر کو اس بات کا علم ہو جاتا، اللہ کی قسم وہ اللہ کی جنت سے کبھی مایوس نہ ہوتا، وہ اللہ کے علاوہ کبھی غیروں کی عبادت نہ کرتا. اس کو معلوم نہیں ہے تمہارے رب کی رحمت کیا ہے، اس لیے وہ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی جنت سے مایوس ہے. اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم.
لگانا بھی چاہے تو نہیں لگا سکتے. ساری کائنات کے انس و جن مل کر بھی اللہ کی رحمت کا اندازہ اور اس کا تصور، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. میں ایک مثال دوں گا آپ کو. سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک. اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے. سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک ہے. لقمان حکیم نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے لخت جگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یاد رکھ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ. اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ ظلم کرے، اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے. یہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، قربانی، سجدہ، رکوع، بھروسہ، تلاوت، قسم، سب اللہ کے لیے ہے. اللہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی عبادت میں کسی کو پارٹنر بنایا جائے. یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ. اور اللہ نے شرک کے بارے میں قرآن مجید میں صاف صاف الفاظ میں واضح فرما دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے اللہ نے ان پر جنت حرام کر دی. وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا. مشرکوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. کہاں جائیں گے؟ وہ دہکتی ہوئی جہنم میں جائیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اس کی مہربانی کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شرک کرنے، اب تصور کر کے دیکھیں اللہ کتنی طاقت رکھتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا اگر میرے مشرک بندے توبہ کر کے اگر میری رحمت میں آنا چاہے میں ان کو معاف کر دوں گا. مشرکوں سے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا. اے مشرکوں، اے ظالموں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر تمہارے دل میں اللہ کی رحمت کی امید ہے نا، آؤ توبہ کرو، اللہ تمہارے شرک جیسے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. توحید کی طرف لوٹ کر آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، آپ تصور کرنے سے. یہودی جو اسلام کے، مسلمانوں کے، رسولوں کے دشمن ہیں، یہودیوں نے 3 بڑے گناہ کیے. یہودیوں نے 3 بدترین جرم کیے. اور یہودیوں نے یہ جرم کیا نا، اللہ کی قسم یہ بہت کائنات کا خطرناک جرم یہودیوں نے کیا. سب سے پہلا جرم جو یہودیوں نے کیا، انہوں نے اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کی. کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے، یہ بات بولنا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کو گالی دی. یہودیوں نے اللہ کو گالی دی اور یہ کہا کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اگر زمین اور آسمان کو کان ہوتے اور وہ سننے کی طاقت رکھتے کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کرنا. لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. لیکن یہودیوں نے اللہ کو گالی دی، اللہ کے ساتھ بیٹے کی نسبت کی. یہ پہلا جرم تھا. دوسرا جرم یہودیوں نے کیا کیا؟ کہا اللہ پر ایک گندا الزام لگایا. کیا کہا؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، اللہ بخیل ہے، اللہ کنجوس ہے، اللہ دیتا نہیں ہے. اللہ پر تہمت لگائی، اللہ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے، اللہ کو بخیل کہا. تیسرا بڑا جرم جو یہودیوں نے کیا، کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا بڑا جرم ہے اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کرنا، اللہ کو فقیر کہنا، اللہ کو بخیل کہنا. یہودیوں نے 3 بڑے بڑے جرم کیے. ہمارے رحمان کی طاقت کتنی عظیم ہے جانتے ہیں؟ پل بھر میں اس نے قارون اور حامان کو زمین میں دھسا دیا. پل بھر میں چاہے تو وہ تاریخ دنیا کی بدل کے رکھ دے. وہ رب ہے، اس کی طاقت بڑی عظیم ہے اور وہ کسی کے انجام سے نہیں ڈرتا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بڑی طاقتوں والا ہے. ارے جب انہوں نے اللہ کو گالی دی، اللہ چاہتا تو ان کو پل بھر میں زمین میں دھسا دیتا. اگر کوئی مجھے گالی دے دے
کوئی مجھے فقیر بول دے, کوئی مجھے بخیل بول دے, میرا جسم برداشت نہ کر سکے, میرا ہاتھ اٹھ جائے اس کے اوپر, میں اس کو مار دوں. انہوں نے اللہ کو گالی دی, انہوں نے اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کی, انہوں نے اللہ کو برا بھلا کہا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا, اے اللہ کے نبی, یہودیوں نے مجھے گالی دی, اے اللہ کے نبی, یہودیوں نے آپ کے رب کو برا بھلا کہا, جائیے آپ یہودیوں کے سامنے اعلان کیجئے, افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم, آپ ان یہودیوں سے کہیے کہ وہ سچی توبہ کرے, اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے, ایک بندہ اللہ کو گالی دے, ایک بندہ اللہ کی توہین کرے, ایک بندہ اللہ کی گستاخی کرے, طاقت رکھنے کے باوجود بھی تمہارا رب اعلان کرتا ہے کہ تم سچی توبہ کرو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اللہ کی رحمت سب پر ہے. وہ مشرکوں پر بھی رحم کرتا ہے, وہ کافروں پر بھی رحم کرتا ہے, وہ رسول اللہ کی گستاخی کرنے والوں پر بھی رحم کرتا ہے, وہ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرنے والوں پر بھی رحم کرتا ہے. آج ایک مشرک اپنے گھر میں بیٹھ کر سکون سے کھانا کھا رہا ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. رسول اللہ کی توہین کرنے والا سکون سے پانی پی رہا ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. دنیا میں اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے, ہر کوئی اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. عزیز نوجوان دوستوں, اگر ہم اللہ کی رحمت کے بارے میں تصور کریں, آپ ذرا سوچیں, ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں ہمارا نفس جانتا ہے. میں کتنے گناہ کرتا ہوں اور کیسے کیسے گناہ کرتا ہوں یہ میں جانتا ہوں, آپ نہیں جانتے. آپ کتنے گناہ کرتے ہیں اور کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے رحمت کی چادر ڈال دی. ماں کے گناہوں کو بیٹے سے چھپا دیا. ماں بھی گناہ کرتی ہے لیکن اللہ نے بیٹے کو نہیں بتایا کہ تیری ماں ایسے گناہ کرتی ہے. باپ گناہ کرتا ہے, باپ کے گناہوں کو اللہ نے بیٹی سے چھپا دیا. بھائی گناہ کرتا ہے, بھائی کے گناہوں کو اللہ نے بہن سے چھپا دیا. دوست گناہ کرتا ہے, دوست کے گناہوں کو اللہ نے دوست سے چھپا دیا. استاد گناہ کرتا ہے, استاد کے گناہوں کو اللہ نے شاگرد سے چھپا دیا. دنیا میں سب کے سب گنہگار ہے. ہمارا نفس جانتا ہے ہم دن کے اجالوں میں, رات کے اندھیروں میں کتنے گندے گندے, کتنے بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے, یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں کو, ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھا. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کے دیکھو, اگر وہ اپنی رحمت کی چادر کو ہٹا دے, ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے, ماں کے گناہ بیٹے کے سامنے ظاہر کر دے, بیٹے کے گناہ باپ کے سامنے ظاہر کر دے, باپ کے گناہ بیٹی کے سامنے ظاہر کر دے, بھائی کے گناہ بھائی کے سامنے ظاہر کر دے, بہن کے گناہ بہن کے سامنے ظاہر کر دے, دوست کے گناہ دوست کے سامنے ظاہر کر دے, میرے گناہوں کو آپ کے سامنے ظاہر کر دے, دنیا والوں کے گناہوں کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دے. اللہ کی قسم, کائنات میں کوئی بندہ کسی بندے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. میں اپنا چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہ ہوتا اگر اللہ میرے گناہوں کو ظاہر کر دیتا. یہ اللہ کی رحمت ہے, اس نے ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے, کیونکہ اللہ ستیر ہے, وہ گناہوں کو چھپاتا ہے. اس لیے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے ذلیل ہو, وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے کمزور ہو, وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے شرمندگی کا سامنا کرے. اس نے ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے. اللہ کی رحمت بہت عظیم ہے. ہمارے معاشرے میں ہم نے بار بار یہ سنا, اکثر خطبہ بیان کرتے ہیں, لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے. غلط, بالکل غلط. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے تو اس نے اللہ کی محبت کو ناپنے کی کوشش کی, اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی. دیکھو بھائی, اللہ تعالیٰ نا 70 ماؤں کی جتنی محبت ہوتی ہے اللہ اتنی محبت کرتا ہے. یعنی اللہ کی محبت کو ایک حد میں لایا, اس نے یہ بتایا کہ اللہ کی محبت 70 ماؤں جتنی نہیں. کتنی محبت ہے اللہ کی؟ ساری کائنات کی ماؤں کی محبت ایک طرف, رحمان کی محبت ایک طرف. ساری کائنات کی مائیں مل کر محبت کا وہ حصہ نہیں پیدا کر سکتی جو اللہ کے پاس موجود ہے. اللہ ساری کائنات کی ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. جب ایک ماں کی محبت کا عالم یہ ہے تو ساری کائنات کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب کتنا مہربان ہوگا اپنے بندے کے اوپر. آئیے حدیث سنیں گے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اگر میرا بندہ زمین سے لے کر آسمان بھر کے گناہ لے کر آئے، یہ زمین اور آسمان میں بہت فاصلہ ہے، اللہ کہتا ہے اگر میرے بندے گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھر گئے ہیں، پوری خلا بھر گئی ہے گناہوں سے، اللہ کہتا ہے تو زمین سے لے کے آسمان بھر کے گناہ لے کر میرے پاس آ، لَأَتَيْتُكَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں تیرے پاس اپنی مغفرتوں کو لے کر آؤں گا، اللہ معاف کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، نبی کی امت سے، اہل توحید سے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے سفر پر گئے تو معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی، جائیے اللہ کے نبی آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ آپ کی امت کے سارے موحدین سے، توحید والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کرے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرے۔ پیارے نبی نے حدیث میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ہر رات، ایوری ڈے، ایوری نائٹ، اللہ ہر رات، یہ آسمان دکھ رہا نا، آسمانی دنیا پر آتا ہے، کیسے آتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا ہر رات، ایوری نائٹ، اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، اے میرے بندو کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بندہ تہجد کے وقت ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں جو اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور قرآن کی ایک زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قرآن مجید کی آیت، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، یعنی جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ اسرفو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرفو اسراف سے ہے، اسراف کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، ایکسٹرا، انلیمیٹڈ، یعنی مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ بندے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں مگر اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، گناہ ان سے ہو جاتا ہے، ایک حد میں وہ گناہ کر لیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر تو نہیں ہوتا لیکن گناہوں کی حد پار کر دیتے ہیں، ان لمیٹڈ گناہ کر لیتے ہیں، گناہوں کی جو حد ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، اسرفو حد سے زیادہ گناہ کر دیتے ہیں، گناہوں کی لمٹ کو کراس کر دیتے ہیں، ان لمیٹڈ گناہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب کیا جنہوں نے حد سے زیادہ گناہ کر لیے، جن کے گناہ بھر گئے ہیں، ان لمیٹڈ جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں سے کہا اے وہ لوگوں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، حد سے زیادہ گناہ کر لیے ہو، جنہوں نے حد سے زیادہ گناہ کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں نا، ان لمیٹڈ تم نے گناہ کر لیے ہیں، مایوس نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، اللہ ہماری توبہ کیوں سنے گا، اللہ ہماری توبہ کیسے سنے گا، اللہ تو ہم اللہ کے بڑے نافرمان ہیں، اللہ ہماری کہاں سنے گا۔ نہیں، اللہ خود اعلان کر رہا ہے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہو، تمہارے گناہ شیطان سے زیادہ نہیں ہے نا۔ شیطان نے اللہ کو پکارا تھا، اللہ نے اس پر بھی اپنی رحمت ڈال دی تھی نا، اللہ نے اس کی بھی توبہ کو قبول کر لیا، اللہ نے اس کی بھی دعا سن لی اور انسانوں کے دلوں میں بھٹکانے کے لیے اس کو جگہ دے دی نا، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تمہارے گناہ شیطان سے زیادہ تو نہیں ہے، تمہارے گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ ایک مومن، ایک مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے یہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، تم سچی توبہ کرو۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعا مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ نے آیت میں کیا کہا؟ جنہوں نے حد سے زیادہ گناہ کر لیے ہیں،
گناہوں سے دامن بھر گیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لوٹو اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر وقت کا فرعون بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتا اور لوٹ کر اللہ کی طرف آتا تو اللہ فرعون کو بھی معاف کر دیتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، وہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ آیت ہو گئی، اب ایک حدیث سنیں گے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے۔ ہمارا رب صفت رحمت سے متصف ہے، اس کی رحمت کیسی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جعل اللہ الرحمت 100 درجہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا، اور اللہ نے رحمت کو پیدا کرنے کے بعد اس کے 100 حصے کیے، 100 حصے اللہ نے رحمت کے تقسیم کر دیے۔ کہا اللہ کے نبی نے فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، 100 میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے، 99 اللہ نے رکھ لیے۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ دَرْجَةً وَاحِدَةً، اللہ نے دنیا میں رحمت کے کتنے حصے نازل کیے؟ ایک۔ رحمت کے اللہ نے 100 حصے بنائے، 99 اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے، ایک حصے کو اللہ نے دنیا میں نازل کیا۔ وہ ایک حصہ رحمت کا میری ماں کو ملا، آپ کی ماؤں کو ملا، دنیا کی ماؤں کو ملا، ممتا بن گئی ہے۔ اس ایک رحمت کو اللہ نے ایک باپ کے دل میں ڈالا، اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی زندگی بنانے کے لیے اپنی جوانی برباد کر لیتا ہے۔ اس ایک رحمت کو اللہ نے ماں کو دیا، وہ ایک ماں اپنی اللہ کی ایک رحمت کو حاصل کرنے کے بعد اپنے بیٹے سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ اس ایک رحمت کو اللہ نے سورج میں ڈالا تو سورج روشن ہو گیا، اس ایک رحمت کو اللہ نے ستاروں میں ڈالا تو ستارے چمکدار ہو گئے، اس ایک رحمت کو اللہ نے چاند میں ڈالا تو چاندنی آ گئی، اس ایک رحمت کو اللہ نے انار میں ڈالا تو انار لال ہو گیا، اس ایک رحمت کو اللہ نے انگور میں ڈالا تو انگور میٹھا ہو گیا، اس ایک رحمت کو اللہ نے چڑیوں میں ڈالا تو چہچہاہٹ بن گئی، اس ایک رحمت کو اللہ نے دنیا میں ڈالا تو دنیا نورانی ہو گئی، اس ایک رحمت کو اللہ نے رسولوں کو دیا۔ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ پیارے رسول اپنی بیوی عائشہ صدیقہ سے محبت کرتے ہیں، اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسر ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں، اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں، اس ایک رحمت کا درجہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے پیارے نبی نے ہمارے لیے آنسو بہا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے تھے، اس ایک رحمت کا درجہ ہے۔ ایک نبی اپنی امت سے محبت کرتا ہے، اس ایک رحمت کا درجہ ہے۔ ہمارے باپ آدم ہم سے محبت کرتے ہیں، اس ایک رحمت کا درجہ ہے۔ ہماری مائیں ہم سے محبت کرتی ہے، اس ایک رحمت کا درجہ ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد سے محبت کرتا ہے، اس ایک رحمت کا درجہ ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے 99 رحمتوں کو لے کر آئے گا۔ اس کی رحمت کتنی بڑی ہے، جب ایک رحمت کا عالم یہ ہے، اللہ 99 رحمتوں کا مالک ہے، وہ اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے 99 رحمتوں کو لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جسے چاہے اپنی رحمتوں میں داخل کر لے۔ اس کی رحمت بڑی عظیم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ جب پوری کائنات کی ماؤں کی محبت ایک رحمت کا نتیجہ ہے، اللہ 99 رحمتوں کا مالک ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ سچی توبہ کرو، اللہ سے سچی محبت کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ سچی محبت کرو اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ہر اولاد خطا کر ہے، غلطیاں مجھ سے ہوتی ہے، آپ سے ہوتی ہے، بڑوں سے ہوتی ہے، چھوٹوں سے ہوتی ہے، عالموں سے ہوتی ہے، زاہدوں سے ہوتی ہے، ہر کوئی گناہوں میں مبتلا ہے، کوئی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ غلطیاں، خطائیں، لغزشیں سب سے ہوتی ہے۔ سچا بندہ کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی توبہ کرنے والا بہترین خطا کار ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کرو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن یاد رکھو، اللہ رحم کرتا ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ غفور رحیم ہے، یہ سوچ کر کے گناہ کبھی مت کرنا۔ آج لوگ گناہ کرتے ہیں اور یہ خیال پیدا کرتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ صحابہ نے
جب غلطی صحابہ سے ہو گئی، صحابہ سے کوئی گناہ ہو گیا، کبھی صحابہ نے ایسا کہا تھا کہ اللہ غفور رحیم ہے؟ نہیں، صحابہ کے دلوں میں اللہ کا خوف طاری تھا. جہاں اللہ رحم کرتا ہے وہیں پر اللہ انتقام بھی لیتا ہے، اللہ بدلہ بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ بہت خطرناک پکڑتا ہے، وہ بڑا غصہ ہونے والا ہے قیامت کے دن. تو اللہ کی رحمت سے یقیناً مایوس نہ ہو، لیکن اس کی رحمت کا سہارا لے کر گناہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بدترین ہے وہ آدمی جو جانتا ہے جہنم ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے. اگر واقعی اللہ غفور رحیم ہے تو وہ جہنم نہیں بناتا، اس نے جہنم بنا کر ثابت کیا ہے جہاں اللہ رحم کرتا ہے وہاں غصہ بھی کرتا ہے. تو یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی رحمت کا سہارا لے کر گناہوں کے جھنڈے نہیں گڑنا چاہیے جیسا آج کی امت کے لوگ اللہ کی رحمتوں کا سہارا لے کر گناہ کرتے. ڈرنا چاہیے اور اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں میں داخل کر. یقیناً اللہ کی رحمت بہت عظیم چیز ہے. ایک آخری بات سنا کر میں اپنے کلام کو ختم کروں گا. ہم اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے کیسی محبت کریں؟ ایک مثال، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. نبی کی 11 بیویوں میں سے ایک بیوی ام حبیبہ ہے جو ہماری ماں ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کی بیوی ہے، سارے مومنوں کی ماں ہے. اور کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے. ابو سفیان جو ابھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہوئے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کافر ہیں. بیٹی کون ہے؟ نبی کی بیوی ہے. ابو سفیان مکہ کے گورنر ہے اور ان کی بیٹی ام حبیبہ نبی کی بیوی مدینہ میں رہتی ہے. باپ کے دل میں بیٹی کی محبت جاگ اٹھی. یہ کافر باپ اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ سے سفر کر کے مدینہ آتا ہے. تصور کر کے دیکھیں، ایک کافر باپ ہے، مکہ کا گورنر ہے، اپنی بیٹی کی محبت میں مکہ سے سفر کر کے جب مدینہ پہنچا، ام حبیبہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی، حجرے پر دستک دی. ام حبیبہ نے دروازہ کھولا. باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی نے باپ کو دیکھا. باپ بیٹی کی محبت ہے، باپ بیٹی کی محبت کا نستا ہے. ابو سفیان ام حبیبہ کے حجرے میں داخل ہوئے. اب تصور کر کے دیکھیے، ایک بیٹی اپنے سسرال میں ہے اور اس کا باپ ملاقات کرنے کے لیے جب بیٹی کے سسرال آئے تو بیٹی اپنے باپ کے لیے اپنے دل کو بچھا دے. ابا جان بیٹھیے. جب ابو سفیان ام حبیبہ کے حجرے میں داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا. ام حبیبہ کے شوہر رسول اللہ کا بستر بچھا ہوا تھا. ابو سفیان تھکا ہارا، وہ مکہ کا گورنر، ام حبیبہ کا والد، اپنے داماد رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنا چاہتا تھا. قدم آگے بڑھایا، ام حبیبہ نے نیچے سے بستر کھینچ لیا. باپ کو تکلیف ہوئی، پوچھا بیٹی کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ ہماری خواتین جو یہاں بیٹھی ہے، یقیناً یہ محبت پیدا کیجئے، زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا کہا ام حبیبہ نے؟ ابا جان آپ کافر ہے اور میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ ایک رسول کے بستر پر کوئی کافر بیٹھے، میں اجازت نہیں دیتی. آپ باپ ہے، آپ کی محبت آپ کی جگہ. رسول اللہ سے محبت اہل ایمان اپنی جانوں سے زیادہ کرتے ہیں. آپ کی محبت پر میں رسول کی محبت کو ترجیح نہیں دے سکتی. میں رسول اللہ کے بستر پر آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی. یہ محبت پیدا کیجئے دین سے، اس کے رسول سے، اس کے اسلام سے. اللہ زمین اور آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھولے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں ہے. اے اللہ ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں، تیری رحمت بہت بڑی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیروں میں چھوٹے بڑے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، ہمارے گناہوں کا تو گواہ ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے. اے اللہ ویسے ہی مٹا دے جیسے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو صاف کر دے. اے اللہ جب تک زندہ رہے تیری رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.